أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين محترم بزرگوں دوستوں، آج بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت توجہ سے بات سنی اور ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس انسان کو دنیا میں بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو بھی آئے دنیا میں زمین پر، جب ان کو زمین پر بھیجا تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا میں تمہارے واسطے زندگی گزارنے کا طریقہ بھیجوں گا اور تمہیں دنیا میں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور جب تم اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر تمہارے واسطے نہ کبھی کوئی رنج ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ڈر ہے۔ اہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس آیت شریفہ کا یہی مطلب ہے۔ بہرحال ہم سب کو، ہم میں سے ہر ایک کو، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، عالم سے لے کر ناواقف و جاہل تک، ہر شخص کو یہ فکر رہنی چاہیے کہ میں اس دنیا میں اللہ کا پورا فرما بردار بندہ بنوں اور میں اس دنیا سے جاؤں تو اللہ کا فرما بردار، متقی اور پرہیزگار بندہ ہو کر جاؤں۔ اور جب آدمی اللہ کا فرما بردار بندہ ہوگا تو اللہ سے راضی ہوگا اور پھر وہ سب کچھ انعام ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور فرما برداری پر، اپنی عبادت پر رکھا ہے، مقرر کیا۔ بہرحال ہمارے کرنے کا کام یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے اوپر محنت کریں اور اتنی محنت کریں کہ خلوت میں، جلوت میں یعنی تنہائی میں اور عام زندگی میں، تندرستی میں، خوشحالی میں، بیماری میں، تندرستی میں، یعنی ہر حال میں اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بندے بنے رہیں۔ اپنے اوپر یہ محنت کریں۔ اور میرے بھائی، جس نے اپنے اوپر یہ محنت کر لی اور جو اس دنیا سے اس حالت میں گیا کہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہو کر گیا اور دنیا میں اس نے اللہ کا فرما بردار ہو کر زندگی گزاری، تو اسی کے لیے کامیابی ہے، اسی کے لیے راحت ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ بات پوری سمجھنی چاہیے، ادھوری نہیں، ادھوری سے بات گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے اپنی زندگی میں بہت کمایا، حتیٰ کہ وہ اربوں روپے کا مالک ہو گیا، اور اس دنیا سے جب وہ گیا تو بہت کچھ زمین، جائیداد، سرمایہ چھوڑ کر گیا۔ تو اس کی کامیابی ناکامی کا حساب اس پر نہیں ہوگا، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے اللہ کی فرما برداری میں کتنی محنت کی اور اللہ کا کتنا فرما بردار تھا۔ اسی طریقے سے سمجھتے چلے جائیے گا۔ ایک شخص نے محنت کی، خوب محنت کی، حتیٰ کہ وہ ملک کا بادشاہ بنا،
پردھان منتری بنا، صدر بنا، کچھ بھی بنا، تو اس کی کامیابی ناکامیابی کا پیمانہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ دنیا میں اس کو کچھ بھی کہا جائے گا، لیکن اللہ کے یہاں اس کو ان چیزوں پہ نہیں پرکھا جائے گا، پرکھا جائے گا اس پر کہ اس نے اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری، یہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری، یہ اللہ کا کتنا فرما بردار تھا، کتنا نافرمان تھا، اس پر پرکھا جاتا ہے۔ اور کامیابی ناکامی، خوش قسمتی بدقسمتی کا فیصلہ اس سے ہوگا۔ جو چیزیں ہمارے دلوں کے اندر جمی ہوئی ہیں، بسی ہوئی ہیں، نکلتی نہیں ہیں، میں ان میں سے کچھ کا ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے بچے نے امتحان پاس کر لیے، ڈگری لے لیا، کوئی سی بھی ڈگری لے لی، میں اس کو فضول نہیں کہتا، میں اس کو بیکار نہیں کہتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ کے یہاں کامیابی ناکامیابی کے وقت اس کو نہیں دیکھا جائے، بلکہ دیکھا اس کو جائے گا کہ اللہ کا فرما بردار کتنا تھا، اس کو دیکھا جائے، اور سب فیصلے اسی کے مطابق ہوں گے، سب فیصلے اسی کے مطابق۔ تو بھائی اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اور کیا محنت کرنی ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کا پورا فرما بردار بندہ بنانا۔ اس کے بہت سارے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بننا ہے، آپ کی سنتوں کی اتباع پیروی کرنے والا بننا ہے، قرآن پاک پر عمل کرنے والا بننا ہے، شریعت پر دین پر عمل کرنے والا بننا ہے۔ یہ سب الفاظ الگ الگ ہے، بات ایک ہے، حاصل سب کا ہے۔ میرے بھائیوں، اور دنیا میں جتنے بھی کام ہیں، سب سے بھاری کام یہ ہے جی، دنیا میں جتنے بھی کام ہیں ان سب کاموں میں سے سب سے زیادہ بھاری حق کو پہچاننا اور حق پر ثابت قدم رہنا، اس سے زیادہ بھاری کام دنیا میں کوئی نہیں۔ اور میرے دوستو، ایک موٹی سی دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے تو اسی کام کے واسطے، انبیاء بھیجے تو اسی کام کے واسطے، اور باقی رہی دنیا کی چیزیں، اللہ نے انسان کو ایسی عقل عطا فرمائی کہ تجربات سے فائدہ اٹھا کر یہ روز بروز اپنی راحت کا، بلکہ اپنے عیش کا، آرام کا سامان دنیا میں کر رہا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، ہم میں سے ماشاءاللہ بڑے بزرگ ہیں کہ ابھی 20-30 سال پہلے، 50 سال پہلے کتنی سادی زندگی تھی اور کتنی سادی چیزیں تھیں، لیکن اب ہر چیز میں ترقی کہہ لیجیے گا، وہ بڑھ رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بھاری کام حق کو پہچاننا اور حق پر ثابت قدم رہنا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس کے لیے وعدہ فرمایا ہے۔ کیا وعدہ فرمایا ہے؟ کہ جو شخص ہماری طرف متوجہ ہوگا، حق کا طلبگار ہوگا، متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے جو شخص حق کا طلبگار ہوگا،
اور یہ طے کرے گا کہ مجھے حق پر زندگی گزارنی ہے، اور یہ طے کرے گا کہ مجھے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اس کے واسطے تو تھوڑی جد و جہد کرے گا، محنت کرے گا، تو ہم اس کے واسطے سب کو آسان کرتے ہیں۔ یہ کتنا بھی بھاری کام ہو لیکن اس کو آسان کرو۔ میرے دوستو، یہ سب باتیں قرآن پاک کی ہیں، حدیث پاک کی ہیں۔ ہر موقع پر حدیث سنانا اور ہر موقع پر آیت سنانا ذرا کچھ بھاری ہو جاتا ہے، سمجھنا سمجھانا دونوں کے لیے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ ان دونوں آیت شریفہ میں اسی طرح کا مضمون ہے۔ بہرحال محنت کرنی ہے اپنے لیے، اور جس طریقے سے دنیا کا کوئی کام سیکھے بغیر نہیں آتا، اور جس طریقے سے دنیا کا کوئی کام استاد کے بغیر نہیں آتا، تو پیارے بھائیوں، دین بھی سیکھنا ہے، دین پر عمل کرنا بھی سیکھنا ہے، علم کا بھی استاد بنانا ہے، عمل کا بھی استاد بنانا ہے۔ اور جب ہم علم و عمل کا استاد بنا کر دین سیکھنے کے واسطے تیار ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز آسان طریقوں سے دین پر چلنا سکھا دیں گے۔ اب میں تھوڑے سے وقت میں نے الارم لگایا ہوا ہے، بول جائے گا اشراق کے وقت، اسی وقت میں بات ختم کر دوں گا۔ اس تھوڑے سے وقت میں یہی باتیں بتانی ہے کہ ہم دین پر کیسے چل سکتے ہیں۔ ایک مختصر سی بات یہ سمجھا دوں میں آپ کو، مثال کے طور پر لے لیجئے گا پہلے کہ مقصد تو ہے نماز، لیکن اس سے پہلے وضو بھی ضروری ہے۔ جب آدمی وضو کرے گا، ٹھیک وضو کرے گا تبھی نماز ہوگی، اور جب وضو نہیں کرے گا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو ثواب تو وضو پر کوئی ثواب نہیں ہونا چاہیے، ثواب تو نماز پر ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ اس نے نماز پر الگ ثواب رکھا، وضو پر الگ ثواب رکھا، بلکہ گھر سے چل کر مسجد پہنچنے پر الگ ثواب رکھا۔ تو جو عبادت ہے اور اپنی ذات کو مقصود ہے، ان پر تو ثواب ملتا ہی ہے، لیکن آدمی جو ایسا عمل کرتا ہے جس سے کہ اللہ کا فرما بردار بن جاوے، عبادت گزار بندہ بن جاوے، ان اعمال پر بھی بڑا ثواب ملتا ہے۔ تو اس وقت کچھ اعمال بتائے جائیں گے، تو وہ سب کے سب اعمال ایسے ہوں گے کہ ان سے بذات خود ان پر عمل کرنے سے، وہ کام کرنے سے بڑا ثواب ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دین پر چلنا بھی آسان ہے، اس کے ساتھ ساتھ دین پر چلنا بھی آسان ہے۔ پیارے بھائیوں، ان میں سے ایک عمل ہے دین سیکھنا، علم دین حاصل کرنا، دین سیکھنا۔ دین سیکھنا اپنی ذات میں بھی بڑی عبادت ہے، اس پر بڑا اجر و انعام ہے، اور دین سیکھنے کے بدولت ہی ہم دین پر چل سکتے ہیں، اور دین سیکھے بغیر دین پر نہیں چل سکتے۔ اور یہ ایسی بات ہے جس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں، جس کے لیے مثال دینے کی ضرورت نہیں۔ اب میں بتاؤں آپ کو، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء کرام نے ہمارے لیے پورا سامان جمع کر رکھا ہے۔
ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اصلاحی نصاب، اور اس میں چھوٹے چھوٹے کئی مثالیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کئی کتابیں۔ اگر آدمی ان کتابوں ہی کو پڑھ لے، ان کتابوں کو سن لے، ان کے مضامین بار بار پڑھ کر بار بار سن کر دماغ میں جما لے، تو اس کے لیے ضرورت کا، اس کی ضرورت کے مطابق دین کا علم اس کو حاصل ہوگا۔ تو آپ میں سے ماشاءاللہ اردو پڑھے ہوئے اتنی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ خود کتاب پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ میں ان سب سے عرض کروں گا کہ ایک تو آپ کے پاس بہشتی زیور لازمی طور پر ہونا چاہیے، اور ایک آپ کے پاس اصلاحی نصاب لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ روزانہ کا کوئی وقت مقرر کر کے، یا جب آپ کو فرصت ہو اس میں سے کچھ پڑھ لیا کرو، کچھ دیکھ لیا کرو۔ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہی ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، ان سے پوچھ کر سمجھ لیا۔ یہ بات ہو گئی علم، اور اس کے بغیر کام چلنے گا۔ ہمیں بہت ساری دشواریاں دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، بہت ساری دشواریاں۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، جیسے کہ میں بھی بتا رہا تھا کہ حق کو سمجھنا اور حق پر چلنا یہ سب سے بڑا دشوار کام ہے، کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت سے یہ آسان ہوگا۔ اس کے لیے ایک مختصر سی حدیث میں آپ کو سنا۔ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ مجھے کسی محفل اور مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر محفل اور مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر و تذکرہ فرماتا ہے، اور جب بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہوں، اور جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک باہ چلتا ہوں، اتنا۔ اور جب بندہ میری طرف آہستہ چلتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں، اور جب بندہ میری طرف دوڑ کر چلتا ہے تو میں دوڑ کر اس کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ میرے دوستو، مطلب تو اس کا بہت تفصیل سے ہونا چاہیے کہ اتنی بات آپ خود بخود سمجھ گئے ہوں گے کہ جب بندہ اللہ کی طرف تھوڑا بھی بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نوازش، اپنی عنایت بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو اس دل کو نرم کرنے کا واسطہ اور اس دل کے ٹیڑھے پن کو دور کرنے کا واسطہ، اس کی سختی کو دور کرنے کا واسطہ، اس پر جو شیطانی اثرات ہیں ان کو ختم کرنے کے واسطے، اس کے میل کچیل کو دور کر کے اس کو بالکل صاف اور آئینہ بنانے کے واسطے ذکر کی ضرورت، ذکر کی ضرورت۔ اس واسطے تھوڑے سے ذکر کا ضرور معمول رکھو۔ نفل چیز ہے یہ، اس کا ضرور معمول رکھو۔ کتنا؟ دیکھو،
وہ چیز جو اپنے تجربے میں سب سے زیادہ نفع بخش آئی اور دل کی حالت کو بدلنے والی، اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی، دل کی غفلت کو دور کرنے والی آئی ہے، وہ آیا ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ کا ذکر۔ حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ اپنا ایمان تازہ کر لیا کرو، لا الہ الا اللہ۔ تو میں آپ سبھی حضرات سے، چاہے وہ بیعت ہیں یا نہیں ہیں، اور بیعت ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے، میں ان سب سے کہتا ہوں کہ 10 منٹ آپ کے لگیں گے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے کے، اسی وقت فرصت میں بیٹھ کر، بالکل اطمینان کی حالت میں بیٹھ کر 300 مرتبہ، 3 تسبیح 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 300 مرتبہ یہ ذکر کرنا۔ انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی جیسی بھی گزر رہی ہے، جیسی بھی گزر رہی ہے، اس میں ضرور تبدیلی آئے گی اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اپنی اصلاح کی فکر ہوگی، اپنے ایمان کی فکر ہوگی، اعمال کی فکر ہوگی، اخلاق کی فکر پیدا ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک تسبیح درود شریف، ایک تسبیح استغفار اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین روزانہ پڑھیا، چاہے بیٹھ کر پڑھ لیا کرو، چاہے چلتے پھرتے پڑھ لیا کرو، چاہے کام کاج کرتے وقت پڑھ لیا کرو، بارات پڑھ لیا۔ یہ تھوڑا سا ذکر انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول جائے۔ تو 2 چیز آپ کے سامنے آئی، ایک علم اور دوسرے ذکر۔ اب ایک تیسری چیز ہے، اس کو کہتے ہیں فکر آخرت، آخرت کی فکر۔ میرے بھائیو، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اس دنیا میں مکان کی ضرورت ہے، ہمیں اس دنیا میں دن میں 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کھانے کی ضرورت ہے، اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں معلوم ہے۔ تو ہمیں ان کو حاصل کرنے کی بھی فکر ہے، اور ہم اس کے لیے کرتے بھی ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی جد و جہد کرتے ہیں، سب کو پتا ہے۔ اگر برا نہ مانے آپ تو میں یوں کہہ دوں کہ ہم میں ہر انسان ایک گدھے کی طرح صبح سے لے کر شام تک سونے کے وقت تک بس اس کے لیے سامان جمع کرنے میں منہمک اور مشغول رہتا ہے۔ وہ چاہے نوکری کرے، چاہے وہ تجارت کرے، چاہے وہ کھیتی باڑی کرے، چاہے کچھ اور کام کرے، اس کو معلوم ہے کہ اس کے بغیر تیری دنیا اور تیری یہ زندگی گزارا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ذلت کے کام بھی کرتا ہے، مشقت کے کام بھی کرتا ہے، جو کرنا نہیں چاہتا وہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ پیارے بھائیو، مرنے کے بعد ہمیں جہاں رہنا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کا حال ہمیں معلوم نہیں، نہ ہم نے جاننے کی کوشش کی، نہ ہم نے جاننے کی کوشش کی، نہ ہمیں بتایا گیا۔ تو اس بات کو جانو کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی کیسی ہے، کس کس چیز کی ضرورت ہوگی، کہاں سے حاصل ہوں گی وہ چیزیں، کیسے حاصل ہوگی وہ چیز۔ اور اس کو کہتے ہیں فکر آخرت۔
تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک کتاب ملے گی، اس کا نام ہے مرنے کے بعد کیا ہو۔ تو آپ وہ ضرور پڑھو، اور ضرور بھی ضرور پڑھو، اور اپنے گھروں میں سناؤ، اپنی مسجدوں میں سناؤ، پتہ چلے موت کے وقت انسان کے ساتھ کیا ہونا ہے، قبر میں قیامت قائم ہونے تک کیا ہونا ہے، پھر قیامت ہوگی، ایک میدان میں سب جمع ہوں گے، ہزاروں سال کا ہوگا، 50,000 سال کا ہوگا، وہاں ہم پر کیا بیتے گی۔ پھر جب حساب کے بعد آخری فیصلہ ہو چکا ہوگا اور ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم، وہاں کیا بیتے گی۔ یہاں راحت کا سامان کیسے ملے گا اور تکلیف سے کیسے بچیں گے، کیا تکلیفیں ہوں گی اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور وہاں کی راحت کا سامان کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ معلوم ہے۔ تو وہ بھی آپ میں سے جو حضرات پڑھے لکھے ہیں خود اس کو پڑھیے، نہیں تو کسی سے سنیے، اپنی مسجد میں اس کی تعلیم کا انتظام کیجیے۔ یہ تیسری چیز ہے فکر آخرت، علم، ذکر اور فکر آخرت۔ اپنی ذات میں بھی یہ عبادت ہے اور پورے دین پر چلنے کا ذریعہ ہے۔ اور میرے دوستو، چوتھی چیز ہے اللہ والوں کی صحبت۔ ان میں سے ہر ایک مضمون کو بیان کرنے کے واسطے گھنٹہ بھر تو کم سے کم کریں، لیکن ایک چھوٹی سی بات جو آپ حضرات آسانی سے سمجھ جائیں، میں بھی آسانی سے سمجھا سکوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے کتاب بھی اتاری اور انبیاء کرام علیہ السلام بھی اتارے۔ علم کے ساتھ ایک استاد کی بھی ضرورت ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر جو لوگ تیار ہوئے وہ کیسے تھے، وہ کیسے؟ سب سے زیادہ آسان بات ہمارے لیے یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دین سیکھا، اس پر عمل کیا، تو وہ دین میں کس مرتبے پر تھے، کس مقام پر تھے۔ پیارے بھائیو، یہ صحبت کی برکت تھی، صحبت کی۔ تو اللہ والوں سے وابستہ رہنا، اور وابستہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جب ان کا بیان ہو وہ سنو، جب وہ کتاب پڑھے تو وہ سنو، جب وہ واعظ کرے تو وہ سنو، اور اپنی جو بھی دینی ضرورت ہو ان کے سامنے رکھ کر ان سے پوچھو، اس کا حل پوچھو۔ یہی ہے صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت۔ اور بڑی آسانی سے دین آتا ہے۔ ایک کڑوی سی بات ہے لیکن کہہ لینی چاہیے اور سن لینی چاہیے۔ ہمارے اوپر دنیا کا اتنا غلبہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے پاس بھی جاتے ہیں تو اپنے دوسرے مسائل، دنیاوی مسائل لے کر ہی جاتے ہیں، دنیاوی مسائل ہی لے کر جاتے ہیں۔ میری بیوی 8 مہینے سے گھر بیٹھی، وہ نہیں آتی، میرے ذمہ قرضہ ہو گیا،
میرا کاروبار نہیں چل رہا، یعنی سب یہی لوگوں کے لے کر جاتے ہیں، مزاروں پر بھی جاتے ہیں، زندوں کے پاس بھی جاتے ہیں، مردوں کے پاس بھی جاتے ہیں، اور اگر کہیں سے مسئلہ حل ہو جاوے تو بس نہ معلوم اس کو کیا سمجھ لیتے ہیں، کیا سمجھ۔ تعویذ گنڈے کرنے والوں کے پاس بھیڑ لگی رہتی ہے، بھیڑ لگی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے فائدے کے واسطے تو ہم ہر چوکٹ پر جاتے ہیں، ہر در پر جاتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے بھی علماء سے واپس آئے، دین سیکھنے کے لیے علماء سے واپس آئے۔ دو سب چار چیز ہوگی، علم، ذکر، آخرت کی فکر، اللہ والوں کی صحبت، ان سب سے دور۔ اور ایک پانچویں چیز اور وہ کیا؟ دین پر عمل کرنے میں کچھ نہ کچھ مشقت ضرور ہے۔ دیکھو، یوں کہتے ہیں کہ انسان مکلف ہے، مکلف کا کیا معلوم؟ اس کے ذمے کچھ ایسے کام ہیں جن کے ادا کرنے میں، جن کو پورا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مکلف۔ انسان مکلف ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اس میں بھی کچھ اسی طرح کا مضمون بیان کیا۔ تو جس طرح سے ہم اپنی دنیا کے سب کاموں کے واسطے بڑی مشقت برداشت کرتے ہیں، بڑی مشقت جھیلتے ہیں، تو پیارے بھائیوں، دین کے کام میں جو مشقت ہو اسے برداشت کرنا، اور اگر راحت ہی راحت چاہیں گے تو کام نہیں بنے گا، اور مشقت برداشت کرنے کا عادی ہو جائیں گے تو کام بن جائے گا۔ میں اور دوسری بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا، بس اتنی ہی بات کرتا ہوں کہ کوئی سی بھی نماز کا وقت ہو، جس کام میں ہم ہوں یا آرام میں ہوں، ہمیں اپنا آرام چھوڑ کر مسجد میں آنے میں دقت ہوتی ہے، مشقت۔ کام چھوڑ کر مسجد میں آنے میں مشقت ہوتی ہے، وضو کرنے میں، موزہ اتارنے میں مشقت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ مشقت برداشت کرنے کے عادی ہو جاؤ۔ جب تک یہ مشقت برداشت کرنے کے عادی نہیں ہوں گے، اس وقت تک دین پر عمل نہیں ہوگا۔ بہت مرتبہ انسان کو کچھ ایسی دلچسپی اور ایسی رغبت ہوتی ہے کہ وہ دین کے کام بڑی آسانی سے کرتا رہتا ہے، اور بہت مرتبہ اس کے لیے وہی کام کرنا بڑے بھاری ہو جاتے ہیں۔ آسان ہو یا بھاری، دین کے کام میں جو مشقت ہو اسے برداشت کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بات آپ کو بتائی گئی کہ علم، ذکر، آخرت کی فکر، اللہ والوں کی صحبت اور مجاہدہ، یعنی دین کے کام میں مشقت۔ جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بڑی آسانی سے ہمارے اندر دین آ جائے گا۔ ماشاءاللہ، مفتی یونس صاحب پڑھے بھی ہوئی ہیں، میرے پاس پڑھے ہیں، جلال انصار، اس وقت میں وہیں پڑھاتا تھا، اور اس وقت سے اب تک ماشاءاللہ یہ میرے پاس آتے جاتے ہیں، بڑی دلچسپی سے۔ جب کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، اور
ماشاءاللہ یہ تیار ہو گئے ہیں آپ کی ضرورت کے واسطے، یہ تیار ہو گئے. آپ کتاب سنیے، مسئلہ پوچھیے، دین کی بات پوچھیے اور وابستہ رہیے. جو میں نے آپ کو رات بتایا، جو میں نے آپ کو اب بتایا، انشاءاللہ اپنے دوسرے اوقات میں مفتی صاحب ان چیزوں کو خوب آسان کر کے اور کھول کر آپ کو بیان کرتے رہے. بہرحال رات بھی آپ نے سنا تھا، اب بھی آپ نے سنا، اور ہماری عقل کہتی ہے، ہماری طبیعت اس کو مانتی ہے کہ ہم دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو دین کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اللہ تبارک تعالیٰ سے کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسان وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اشراق کا وقت ہو گیا ہے، وضو ہے دن کا 4 رکعتیں پڑھ